ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ قیامت کے دن یہ روئی کے گالوں کی طرح اوپر اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. سورج ٹوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند ٹوٹ جائے گا، زمین تہس نہس ہو جائے گی. اس کے خوف کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر قیامت جیسی مصیبت میرے آقا کی کسی ایک ادنا سی سنت کو اور ان کی ادا کو زندہ رکھنے سے ٹل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی بلائیں محبوب کی یاد سے اور ان کی اطاعت سے ٹل سکتی ہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف غم ہی غم تھا، ہر طرف دکھ ہی دکھ تھے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی. لوگوں کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ باپ کو اپنی پریشانیاں دور کرنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اولاد کو اپنی پریشانیاں دور کرنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہی نہیں تھے. عورتیں دنیا میں مظلوم تھیں، ان کی داستان اور ان کے حالات کو سننے والا کوئی نہیں تھا. جب انسانوں کی سننے والا کوئی نہیں تھا تو جانور تو پھر جس کا جی چاہتا جیسا بھی ظلم کرتا. چنانچہ لوگ اپنے گھروں میں کھڑے ہوئے جانوروں کو چھرا مار کے ان کا گوشت کاٹ کے اپنے مہمان کو کھلا دیتے تھے اور وہ جانور تڑپتا ہی رہ جاتا تھا. لوگ جانور کی پونچھ کے ساتھ کپڑے باندھ کے اس کو آگ لگا دیتے تھے. اب وہ آگ جانور کے جسم کو چھوتی تھی تو وہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا. تکلیف کی وجہ سے لوگ خوش ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے اس کی وجہ سے اب بارش ہو جائے گی. ایسی احمقانہ اور بے وقوفانہ حرکتیں کرتے تھے. کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تھی تو وہ پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ ویسے ہی سیاہ ہو جاتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو اب معاشرے میں جینے کے قابل ہی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا پریشانی کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. لوگ پھر انسان نہیں رہتے تھے، بیٹی کا نام سن کے درندے بن جاتے تھے. ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اپنی پھول جیسی معصوم بچی کو زندہ حالت میں زمین میں دفن نہیں کر دیا کرتے تھے. کوئی کسی کی آواز سننے والا نہیں تھا. جانوروں پہ ظلم ہو رہا تھا، بوڑھے ماں باپ پہ ظلم ہو رہا تھا، عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا، بچیوں پہ ظلم ہو رہا تھا. خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ رواج چل رہا تھا. ایک جو ہے وہ خون خار درندوں کی شکل میں انسانیت اس دنیا میں بس رہی تھی. کوئی کسی کو اپنی فریاد نہیں سنا سکتا تھا. اس ظلم اور ستم کے دور میں اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے شعر کہا اور کمال کر دی، حق ادا کر دیا. اس نے کہا ہے محبوب آپ دنیا میں کیا تشریف لائے؟ آپ کا آنا تو ایسا ہے مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیاں. نبی علیہ السلام تشریف لائے، بوڑھوں کو عزت ملی، ماں باپ کو مقام ملا، بیٹیوں کو شفقت ملی، بہنوں کو احترام ملا، پڑوسیوں کو حقوق ملے. لوگوں کے اندر ایک زندگی کا شعور آیا. لوگ ایسے رحم دل بن گئے، ایسے شیر و شکر بن گئے. انسانوں کی ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ اور ترس اور خیر خواہی یہ تو عروج پر تھی. لوگوں کا حال یہ تھا کہ کسی جانور کو بھی ذرا سی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کی برکت تھی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری سلطنت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر، امارت کے اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن اس کا بھی مجھ سے جو ہے وہ حساب ہوگا اور میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گا.
کتنا خیال کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم نے سب کے دلوں کو محبتوں سے بھر دیا تھا۔ آج میں اور آپ دنیا میں اس محبت کا کچھ تصور بھی مشکل سے کر سکتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کی برکت سے لوگوں کو نصیب ہو گئی تھی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے، والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کے غریبوں اور محتاجوں کے گھروں میں راشن اور سامان اس طور پر پہنچا کے آتے تھے کہ جن تک وہ ان کی مدد پہنچتی تھی ان کو پہنچانے والے کا نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ وہ شہزادے تھے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے تھے، تو بڑا نرم و نازک ان کا وجود تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھوں کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں، جیسے کوئی بندہ وزن اٹھا کے گٹا سا بن جاتا ہے، اس طرح کے نشان بنے ہوئے تھے، کمر کے اوپر بھی نشان بنے ہوئے تھے۔ اب غسل دینے والے نے یہ نشان دیکھے تو بعد میں گھر والوں سے معلوم کروایا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے کہ یہ اس کے نشان ہے۔ گھر والوں نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اب خاموشی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں کے گھروں سے آواز آنے لگی، کہاں گیا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں پانی پہنچاتا تھا، کہاں گیا وہ جو ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچاتا تھا۔ تب پتہ چلا کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو اس وقت حضرت اٹھتے تھے اور غریبوں کے گھروں میں اپنی پشت کے اوپر سامان لاد کے ان کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ نبی علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کا ذکر مبارک، آپ کی ادائیں، آپ کے طریقے اس جہان میں اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی جی، ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کو کیسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے، جیسے آج ہم اخبارات میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے خبریں سنتے ہیں اور بعض دفعہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ چند دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ ایک نوجوان نے اپنے بوڑھی ماں اور باپ دونوں کو اینٹیں مار مار کے ان کو قتل کر دیا۔ ہم خبریں سنتے ہیں جائیداد حاصل کرنے کے لیے بیٹے نے اپنے باپ کو فائر مار دیا، اپنے باپ کو گالیاں دے دے کے، دھکے دے دے کے گھر سے نکال دیا۔ یہ آئے دن ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے وہ حصہ ملا۔ کیسے ملا؟ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو، اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے، اللہ نے جنت اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اگر تم ان سے دعا لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دیں گے اور اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ جس واقعے کو نوجوان سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ ولولہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں میں بھی اپنی والدہ کی خدمت کر کے یہ سعادت حاصل کروں گا۔ واقعہ کیا بیان کیا گیا؟ واقعہ یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ تھا، جو اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتا تھا۔ کہیں جانا ہوتا والدہ سے پوچھتا، کوئی کام کرنا ہوتا والدہ سے پوچھتا، کہیں پہ بھی اپنی من مرضی نہیں کرتا تھا۔ اپنی والدہ کے کہنے پہ اس نے ایک گائے پالی ہوئی تھی تو یہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، بہت اچھی گائے تھی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا انسانی شکل میں
کہ میں تم سے یہ گائے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے نوجوان نے کہا میں اپنی امی سے پوچھ کے بتا دوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کتنے کی خریدیں گے؟ بتایا میں اتنے کی خریدوں گا۔ کہا میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں، والدہ سے پوچھ کے آیا۔ اس نے کہا نہیں، امی کہتی ہیں اتنے میں ہم نے نہیں دینی۔ فرشتے نے تھوڑا ریٹ اور بڑھا دیا، کہا اتنے میں امی سے پوچھتا ہوں۔ تو والدہ سے پوچھا تو والدہ نے کہا نہیں بیٹا، ہم نے اتنے میں بھی نہیں دینی ہے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ اس نے، فرشتے نے ریٹ بڑھایا، اور یہ ہر بار یہی کہتا رہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ کرتے کرتے جب اس نے ریٹ بہت بڑھا دیا تو اس نے کہا کہ میری امی کہتی ہیں کہ ہم نے گائے بیچنی ہی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں نے گائے خریدنی نہیں تھی، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری والدہ کی اطاعت کی وجہ سے، جو تم اپنی والدہ کا کہنا مانتے ہو، ہر بات پوچھ کے کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، وہ لوگ گائے خریدیں گے، ان کو تمہاری گائے سے ہٹ کر اس جیسی گائے کہیں ملے گی نہیں، وہ مجبور ہو کر تمہارے پاس آئیں گے، لہٰذا تم سستے داموں یہ گائے نہ دے دینا، جتنا زیادہ تم ان سے پیسے مانگ سکو تم مانگ لینا۔ چنانچہ والدہ کی اطاعت کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، تو ان کو جو ہے وہ وقت کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اس طرح کی وہ گائے ہو، اس کو لا کے تم ذبح کرو، اس کے گوشت کا فلاں ٹکڑا اس مرے ہوئے بندے کے ساتھ تم لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ بول کے بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ لہٰذا اب وہ ڈھونڈنے لگے، گائے ان کو کہیں نہ ملی سوائے اس بچے کے۔ جب اس کے پاس آئے تو کہنے لگے گائے دے دو، ہماری مجبوری ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تو گائے بیچوں گا، اس کی کھال بھر کے تم مجھے سونا دو گے تب میں گائے دوں گا۔ اللہ اکبر! ماں کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رزق کے دروازے اتنے کھول دیے۔ اب امت نے یہ قرآن پڑھا، نبی علیہ السلام کی تعلیم پڑھی، نوجوانوں کے دلوں میں ماں کی عظمت آ گئی کہ یہ تو میرے لیے خزانہ ہے، یہ تو میری دنیا بھی بنانے کا ذریعہ ہے اور میری جنت بھی کمانے کا ذریعہ ہے۔ امت کے نوجوانوں نے اپنی ماں کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھ لیا۔ اللہ کے محبوب کی رحمتوں میں سے ماں کو حصہ ملا۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگ اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے تھے، غصے ہو جاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے، بات یاد نہیں رہتی، کبھی سننے میں مشکل ہوتی ہے، تو نوجوان غصہ کرتے ہیں، ابا جی ابھی تو آپ کو بتایا، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ چپ رہا کریں، میں نے کئی دفعہ تو آپ کو بات سمجھائی ہے۔ تو اس طرح خفا ہونے لگتے ہیں، ماں باپ کا دل ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو نبی علیہ السلام کے صدقے میں اپنے محبوب کی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمایا۔ کیا حصہ عطا فرمایا؟ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ میرا اللہ کہتا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عجیب، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے امت کو تعلیم دی، ارشاد فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نے عبادت صرف اپنے رب کی ہی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ اب اللہ اپنا مقام اور مرتبہ اور اپنی بندگی کا حکم دے رہے ہیں، تو اللہ نے ماں باپ کو اتنی شان دی کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے اپنے بندوں کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ کیسے اچھا برتاؤ کریں؟ ارشاد فرمایا
کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لیکن سنو اگر وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو پھر خیال کرنا کسی ان کی بات پر ناگواری کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کہنا کہ اوف آپ نے یہ کیا کیا۔ یہ جو بندہ اف کا لفظ کہتا ہے، اللہ نے وہ لفظ اپنے قرآن میں اس کو ذکر کیا، ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، پھر اف تک بھی نہیں کرنی ہے اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور بات کرنی ہے تو بڑی نرمی سے اور بڑی محبت سے بات کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دینا، یعنی جھک کے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے رہنا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ تم دعا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم کر جیسے بچپن میں یہ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ماں باپ کو حصہ ملا۔ اچھا، آج چونکہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہم محبت اور عشق کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی رحمتوں میں سے حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے محروم کیا ہوا ہے۔ نوجوان دھکا کھاتا پھرے گا، پریشان ہوتا پھرے گا، ذلیل ہوتا پھرے گا، ٹکے ٹکے کا بندہ اس کو باتیں سنائے گا، یہ سب کچھ وہ سہ جائے گا، لیکن اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے خوبصورت راستہ بتایا ہے، یہ اس راستے کو نہیں اپنائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ انسان کے رزق کو لازم کر دیا ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ بھی سناتا چلوں کہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو یہ تعلیم دی، اس میں ہمارے لیے کتنی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے واقعہ لکھا، فرمایا دو بھائی تھے، ایک بڑا ہی نیک طبیعت کا تھا اور ایک ذرا کام چور تھا، آوارہ طبیعت تھی اس کی۔ والد کے فوت ہونے کے بعد یہ نیک طبیعت کا بھائی ہمیشہ کام کاج کرتا، محنت مزدوری کرتا، گھر میں جو کوئی کما کے لاتا تو وہ سارے لوگ کھاتے۔ ایک دن اس چھوٹے نے جو نیک طبیعت والا تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی سے جو ہر وقت بیکار پڑا رہتا تھا اس کو کہا کہ بھائی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے والد صاحب کی جو وراثت ہے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ بڑے نے کہا بہت اچھا۔ اس نے بڑے سے کہا کہ آپ تقسیم کر لیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، حصے تم بنا دو، چن میں لوں گا۔ چھوٹے نے کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ اب چھوٹے نے حصے بنائے۔ عجیب، پوری والد کی وراثت اور جائیداد کو اس نے ایک ڈھیری بنا دیا اور دوسری ڈھیری میں صرف اپنی والدہ کو رکھا۔ اب اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی چن لو جو لینا ہے۔ تو بڑے کو ماں سے کیا بھلا ضرورت پڑی تھی، وہ تو پہلے ہی کام چور تھا، اس نے تو بسم اللہ کر کے جو ہے وہ جائیداد اور مال کو اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اب یہ چھوٹا جو ہے والدہ کو لے کے کسی دوسرے مکان میں چلا گیا، تازہ مزدوری کرتا تھا اور آ کے والدہ کی خدمت کرتا تھا۔ صبح شام خدمت کر کے دعائیں لے کے چلا جاتا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد والدہ کی وفات ہو گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے، امی کہتی ہیں بیٹا تمہارے حالات خراب ہیں تو فلاں جگہ جاؤ، وہاں 100 روپیہ پڑا ہے، تم اٹھا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ اس نے خواب میں ہی ماں سے پوچھا، چونکہ ماں اکثر دعا دیا کرتی تھی زندگی میں جب خدمت کرتا تھا، بیٹا اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ تو وہی بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں سے کہنے لگا امی اس 100 روپے میں برکت ہے؟ ماں نے کہا بیٹا برکت تو نہیں ہے اس میں۔ صبح اٹھا، اس نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ رات امی کا مجھے خواب میں دیدار ہوا تھا، امی نے مجھے اس طرح سے کہا تھا۔ بیوی کہنے لگی دیکھو اتنے حالات تنگ ہیں، چلیں برکت نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، پیسے لے آؤ، کوئی 1-2 وقت کا کھانا تو ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں برکت نہیں ہے، میں نہیں لاؤں گا۔ اگلی رات دوبارہ خواب دیکھا، ماں کی زیارت ہوئی، کہا بیٹا
فلان جگہ جو ہے وہ 20 روپے پڑے ہوئے ہیں اور 10 روپے پڑے ہوئے ہیں. تو پوچھتا ہے امی برکت ہے؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا برکت تو نہیں ہے. بیوی کو بتایا صبح، امی رات پھر ملی تھی، کہہ رہی تھی 10 روپے ہیں. بیوی کہنے لگی دیکھو 100 نہیں نکالا تھا، اب کم ہو گئے 10 ہو گئے ہیں، چلو بھلے برکت نہیں ہے لے آؤ. اس نے کہا برکت نہیں ہے میں نہیں لوں گا. تیسری رات پھر خواب دیکھا، کیا کہتا ہے؟ ماں کہتی بیٹا فلان جگہ پر 1 روپیہ پڑا ہوا ہے لے لو. امی برکت ہے؟ ہاں بیٹا برکت بہت ہے. صبح اٹھا، ماں نے جو جگہ بتائی تھی وہاں جا کے دیکھا تو واقعی 1 روپیہ پڑا ہوا تھا. اس نے وہ اٹھایا، اس کو دل میں خیال آیا، سستا زمانہ تھا، اس نے سوچا کہ کچھ بچوں کے لیے گوشت کا انتظام کر لوں اور کچھ جو ہے وہ آٹا اور باقی چیزیں لے لوں. ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہم 1 روپیہ لے کے جاتے تھے تو ہم گٹھڑیاں بھر کے سامان لے کے آتے تھے، کتنا سستا زمانہ ہوتا تھا. خیر وہ اس نے جو ہے وہ گوشت کے لیے مچھلی خرید لی اور باقی سامان خریدنے کے لیے دوبارہ بازار چلا گیا. بیوی سے کہنے لگا کہ تم اس کو کاٹو بناؤ میں سامان لے آؤں. اب اس نے جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کو چھوٹے چھوٹے 2 موتی ملے مچھلی کے پیٹ سے. اب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. خیر اس نے رکھ لیا. خاوند آیا، اس نے دکھایا کہ یہ مجھے اس کے پیٹ سے ملا ہے. اس نے کہا اچھا رکھ لو، میرا ایک دوست ہے میں اس کو دکھاؤں گا، وہ ہیرے موتی یہ کام کرتا تھا. اس نے اس کو دکھایا تو کہنے لگا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا مچھلی کے پیٹ سے اس طرح سے ملا ہے. اس نے کہا یار تم نے کیا کرنا ہے مجھے بھیج دو. اس نے اونے پونے میں اس سے وہ خرید لیا، ایک خرید لیا. اس کو پتا تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. وہ اس کو لے کے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. بادشاہ نے اس کو رکھ لیا اور اس کو بڑے بھاری انعامات سے نوازا. اب یہ اس نے موتی اپنی جا کے بیوی کو ہدیہ پیش کیا. بیوی کو جب یہ ملا تو اس نے اصرار کیا کہ مجھے اس جیسا ایک اور بھی دلوائیں. بادشاہ نے کہا مجھے تو ایک بندہ ہدیہ دے گیا تھا، مجھے کیا پتا دوسرا کہاں ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو چاہیے. اب بادشاہ نے اعلان کروا دیا پوری رعایا میں کہ اس جیسا موتی اگر کوئی بندہ مجھے لا کے دے گا تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. چنانچہ یہ بات ملک میں بھی پھیلتے پھیلتے اس غریب کے پاس بھی پہنچ گئی. اب جو ہے وہ موتی لے کے بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے وہ موتی لیا. اس کو اس بادشاہ نے اتنا انعام دیا کہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ کافی ہو گیا. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت ہے جس سے آج امت اپنے آپ کو محروم کر رہی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارا علاقہ جو ہے اس کے ساتھ روہی کا علاقہ، ریگستان کا علاقہ لگتا ہے. مجھے ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ جی ایک بندہ ہے یہاں پر، تو وہ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ جھاڑیاں کاٹتا تھا، کبھی وہ وقت تھا کہ وہ لکڑیاں بیچ کے وہ وقت گزارا کیا کرتا تھا. آج حال یہ ہے کہ اس کے پاس بڑی بڑی پجاروں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور اتنی اس کی تنخواہ ہے. مجھے پوری جب سٹوری اس نے سنا لی، میں نے ان سے کہا میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. کہتا جی آپ بتائیں کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں آیا ہے. کہنے لگا بتائیں. میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس جنگل میں، اس ویرانے میں اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہوگی. وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر مجھے کہنے لگا کہ جی بات آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا یوں گھر بیٹھے ایسے انعامات کے دروازے نہیں کھلا کرتے، پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کی دعائیں ہوتی ہیں، کسی کی جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ دروازے کھلتے ہیں. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کوئی تو دور بیٹھا دعا دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ جی میں اپنا ایک دل کا مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں کہا بتاؤ. کہتا جی میں ویسے بتاتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، کسی اور کے سامنے میں ذکر بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا نہیں بتائیں کون سی ایسی بات ہے. کہنے لگا کہ جی میرا حال یہ ہے جس کام کو میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی خراب ہو جاتا ہے. ایسی کوئی میرے اندر نحوست ہے
کوئی کام شروع کروں، کوئی ملازمت کروں، کچھ بھی میں کروں نا، بس وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے خلاف میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے مٹی کو بھی ہاتھ لگایا تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو جو ہے والد صاحب کے آدھی رات کے بعد اٹھنے سے پہلے اٹھ کے ان کے لیے چائے پانی ہر چیز کا انتظام کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ والد صاحب ہمیشہ ان کو دعائیں دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارا سب کچھ آپ پر فدا ہو جائے۔ کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت تعلیم دی کہ تم میری رحمتوں میں سے حصہ لینا چاہتے ہو، تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم اپنے رزق کی فراوانی دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں دائیں بائیں ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کر لو، اللہ یہ سب کچھ تمہارے گھر میں پہنچا دے گا۔ ایک واقعہ اور عرض کرتے چلو کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی رحمتوں میں سے حصہ پانا ہے، لیکن ہم خود جو ہے وہ بد نصیب بنے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی خزانہ ہے، یہ بھی کوئی دولت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا لاڈ پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دعا مانگنے لگے، یا اللہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا نا، دنیا میں ذرا مجھے اس کی زیارت کروا دے۔ جو بندہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا نا، مجھے اس کی زیارت کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم اپنے جنت کے پڑوسی کو دیکھنا چاہتے ہو، صبح فلاں جگہ چلے جانا، وہاں پر ایک بندہ ہے جو گوشت کا کام کرتا ہے، کسائی ہے، جا کے اس کو دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور وہ گوشت بنا کے لایا ہے اور اس نے پھٹے پہ لٹکا دیا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے گوشت لٹکایا ہے تو اس میں سے بڑا ہی اچھا اور عمدہ قسم کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا، اس نے اس کو کاٹا اور سائڈ پہ کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ جو اس نے ٹکڑا سائڈ پہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں اپنے کسی خاص دوست کو دے گا، کسی بڑے امیر بندے نے اس کو کہا ہوگا کہ زیادہ پیسے ملیں گے، اس وجہ سے کیا ہے۔ سارا گوشت اس نے بیچ لیا، لیکن وہ ٹکڑا اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ یہ گوشت اس نے اپنے پاس رکھا ہوا، یہ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی میں تیرا مہمان بن سکتا ہوں، تیرے گھر میں رہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اب جا کے وہاں اس کے گھر ٹھہرے تو اس نوجوان کو دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے اس گوشت کو بڑا اچھا بنایا، کاٹا، چھوٹی چھوٹی بوٹی بنائی، پھر اس کو جو ہے وہ بڑے عمدہ طریقے سے اس کو پکایا، بنا کے اپنے گھر میں ایک بوڑھی والدہ کے پاس لے گیا، لقمے چھوٹے چھوٹے بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا تھا اور اس کے ہونٹ صاف کرتا تھا۔ تھوڑی دیر اس طرح اپنی والدہ کو کھانا کھلاتا رہا تو وہ بوڑھی جیسے کچھ بندہ بڑبڑاتا ہے بولا تو وہ بڑبڑائی اور اس نے جو ہے وہ اپنی اس بوڑھی اماں کو دوبارہ لٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی میری والدہ ہے، میں روزانہ گوشت میں سے جو اچھا حصہ ہوتا ہے میں ان کے لیے رکھ لیتا ہوں، پھر میں آ کے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے اس کو کھانا کھلا لیا تھا اس وقت یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ کہا ہاں ماں جو ہوئی بس ایسی بات کر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ جی یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ اب کہاں میں اور کہاں اللہ کے پیغمبر موسیٰ، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں میں آنسو اور وہاں سے واپس آ گئے، سمجھ گئے کہ ماں کی خدمت کا کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دے دیا، ارے ادھر ادھر کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، رزق کے دروازے۔ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں میں آنسو اور وہاں سے واپس آ گئے، سمجھ گئے کہ ماں کی خدمت کا کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ پیغام دے دیا، ارے ادھر ادھر کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت کمانا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ یہ تمہارے لیے نعمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ماں باپ کو حصہ ملا۔
اولاد فرما بردار بن گئی، خدمت گزار بن گئی۔ نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے بچیوں کو حصہ ملا۔ کیسے حصہ ملا؟ آج بھی وہی دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ یہ ڈگری حاصل کر لے اور میرا بیٹا اتنا کاروباری بن جائے، اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ خود بھی سنیں گے کہ صرف اس وجہ سے لوگوں کی بیٹیاں اور لوگوں کی جو ہے وہ بہنیں اجڑ کے گھر واپس آ جاتی ہیں کہ جی اس کے ہاں تو صرف بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ساس نے، سسر نے، خامند نے، پورے گھرانے نے مل کے اپنی بہو کو اس لیے تیل چھڑک کے جلا دیا کہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا تیسرا بچہ بھی وہ لڑکی تھی، کہ یہ جی منحوس ہے۔ اور جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے تشریف لانے سے بھی پہلے یہی کچھ ہو رہا تھا۔ آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج ہم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے۔ یہی ذلت کے دن اس کو بھی دیکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا ہم نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے حصہ پانا چاہیں، ہماری بچیاں نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے حصہ پانا چاہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ اب نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، اور جوان ہونے کے بعد اس کا مناسب جگہ رشتہ کر دیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرا وہ امتی قیامت کے دن میرے ساتھ یوں اکٹھے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ماں باپ کو حصہ ملا، بیٹیوں کو حصہ ملا، بھائیوں کو حصہ ملا، بہنوں کو حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام کی ایک بہن ہے، رضائی بہن ہے، قید ہو کر آتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس پیغام بھجواتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بتاؤ کہ میں ان کی رضائی بہن ہوں۔ تو وہ صحابی پیغام لے کے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بلوا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور پھر آپ کو یاد دلایا کہ اللہ کے نبی آپ جب چھوٹے تھے نا، اس وقت فلاں موقع پر کھیلتے ہوئے آپ گرے تھے، آپ کو چوٹ آئی تھی، آپ کو یاد آ گیا، ہاں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر کو اتارا اور نیچے بچھا دیا اور فرمایا بہن تو اس کے اوپر بیٹھ جا۔ اب بہن کی عزت اور توقیر کر کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ہے وہ سبق دینے کا حق ادا کر دیا کہ بہنوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آج کا بھائی اس نے اپنی ساری جو ہے وہ دشمنی کا رخ اپنی بہن کی طرف کیا ہوتا ہے، میں نے اس سے نہیں بولنا، میں نے اس کے گھر نہیں جانا۔ ارے بھائی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے سارا جہان ختم ہو گیا تھا، یہ بہن ہی رہ گئی تھی، اپنی بہنوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے چادر کے اوپر بٹھایا اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بہن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں عزت کے ساتھ رہا کرتا ہوں، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو میں ساری زندگی تمہاری کفالت کروں گا، ساری زندگی میں تمہیں کھلاؤں پلاؤں گا۔ عرض کرتی ہیں نہیں میں تو جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ روانہ فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ تو کہتی ہیں اللہ کے نبی میں نے تو اکیلے نہیں جانا، اگر میں چلی جاؤں گی تو میری قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے کہ لو جی اکیلی آ گئی، باقی قوم کو ساری کو وہاں چھوڑ آئی، اگر آپ نے مجھے رہا میری ساری قوم کو جو ہے رہا کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کے کہنے پر صحابہ سے مشورہ فرمایا اور سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اللہ کے نبی دین کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو بہن کے کہنے پر سب کو رہائی دے رہے ہیں، اور ہم اپنی سکی بہن کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ بہن کو معاف نہ کر کے اپنی زندگی کو ہم نے مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور نبی علیہ السلام کی رحمتوں سے حصہ پاتے۔ اب ایک نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سن لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک کام کرے میرا اللہ اس کو 3 انعام دے گا۔ جو بندہ ایک کام کرے اللہ اس کو 3 انعام دے گا۔ پہلا انعام یہ دے گا کہ اللہ اس کا رزق کشادہ کر دے گا۔ دوسرا انعام یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو لمبا کر دے گا۔ تیسرا انعام یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بری موت سے بچا لے گا۔ گویا کہ دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ زندگی لمبی ہو اور رزق نہ ہو تو بندہ دھکے کھاتا پھرے،
رزق بہت زیادہ ہو اور جینے کا موقع ہی نہ ملے تو رزق کو کیا کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رزق بھی خوب دیتا ہے، اللہ زندگی بھی لمبی کر دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں انجوائے کر لیا، موت بری آئی تو پھر ایسی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے گویا کہ بتا دیا، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی، کام ایک ہے چھوٹا سا۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بہن بھائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے 3 انعام دلوا دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمتوں سے ہم نے حصہ پانا ہے، اور آج ہم ہیں کہ ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، چاہے کسی چیز میں ملاوٹ کر کے، چاہے بات کے ذریعے سے، یا کسی بھی راستے سے اس نے کسی کو دھوکہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ایسا ملنا ہے۔ آج ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور بس آیتیں بڑی بڑی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور جی ہمارے نبی کو تو نبی اللہ نے جو ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بھئی ان رحمتوں میں سے تمہیں کیوں نہیں حصہ مل رہا؟ ہاں ہم بھی حصہ لے سکتے ہیں اگر ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے حصہ پائیں تو توجہ کیجئے گا، نبی علیہ السلام کی رحمتوں میں سے ماں باپ کو حصہ ملا، بیوی کو حصہ ملا، بیٹی کو حصہ ملا، بہن کو حصہ ملا، بھائی کو حصہ ملا، پڑوسیوں کو حصہ ملا، مزدوروں کو حصہ ملا، غلاموں کو حصہ ملا، سارے جو ہے وہ خاندان کے لوگوں کو ملا۔ حیران کن بات ہے کہ نبی علیہ السلام میں سے اپنوں کو تو حصہ ملا ہی صحیح، اللہ کے نبی کی رحمتوں میں سے دشمنوں کو بھی حصہ ملا۔ کیسے حصہ ملا؟ کہ جب مسلمان دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ نے ارشاد فرمایا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ دینا، جو ہے وہ آپ نے ایک راستہ بتایا کہ دشمن کے ساتھ بھی اگر تم نے معاملہ کرنا ہے تو ذرا اچھا معاملہ کرنا، ایسا معاملہ کرنا کہ وہ دین سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ پہلے اسلام کی ایک صورت جو ہے وہ طالبان کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی، امریکہ کی سفیر لڑکی وہاں قیدی بن کے گرفتار ہوتی ہے، اور وہاں پر کافی عرصہ جب گزار کر اپنے ملک واپس جاتی ہے، وہاں جا کر اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر پایا ہے، میں ایک قیدی تھی، میرے ساتھ یہ جو چاہتے سلوک کر سکتے تھے، مگر کسی نے بری نگاہ اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ آپ اپنوں کو تو رحمتوں میں سے حصہ مل ہی رہا ہے، دشمنوں کو بھی آپ کی رحمتوں میں سے حصہ مل رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، عاصی کہتے ہیں گناہگار کو، نافرمان کو، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آپ کی رحمتوں میں سے دشمن تو حصہ پا لے، مگر ہم آپ کے غلام اور آپ کا نام لیوا ہوگے، آپ کی امتی ہوگے، ہم آپ کی رحمتوں سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو محروم کر لیں۔ لہذا ہمیں ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ کے یہ پیغام دیتا ہے، تم بڑے نصیب والے ہو، تم بڑے قسمت، اللہ نے تمہارا نصیب بڑا اچھا بنایا ہے۔ پہلی جتنی امتیں آئیں، جتنے سعادت مند لوگ گزرے، کسی کا نصیب اتنا اچھا نہیں تھا جتنا اچھا نصیب اللہ نے تمہارا بنایا ہے۔ کیسے کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، اور یاد رکھیے جو محبوب کا سچا غلام بن جائے، کہنے کو وہ غلام ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے شعر کہا، فرمایا خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا،
خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنا غلام بنایا اور ہمیں بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ بنا دیا۔ اب رہ گئی بات کہ ہم کیوں پریشان ہوتے پھرتے ہیں، ہم کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ہمیں کیوں لگتا ہے جیسے ہم لاوار سے ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا دامن چھوڑا ہے، ہم نے ان کی پیروی چھوڑی ہے، ہم نے ان کی اتباع چھوڑی ہے، ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں خود ڈال لیا ہے۔ اللہ کی قسم، آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے در کے قریب آ جائے، آپ کی تعلیمات کو سیکھنا شروع کر دے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کو اپنی ولایت دے گا، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کو شہرت دے گا، اللہ اس کو برکت دے گا، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم ذرا آ کے تو دیکھیں، ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں ان کے ساتھ۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک گلی میں سے نوجوان گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور ایک عورت کسی کام کے لیے باہر جھانکا۔ اس نے جیسے بعض دفعہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے یا کوئی سبزی منگوانے کے لیے بڑی عمر کی خواتین باہر دیکھتی ہیں کوئی بچہ مل جائے تو میں اس کو کہوں، تو اس خاتون نے جیسے ہی باہر دیکھا تو کہا میں گلی میں سے گزر رہا تھا تو مجھے اس اماں نے آواز دی، بیٹا ادھر آؤ بات سنو۔ میں گیا تو وہ جلدی سے اپنے گھر اندر چلی گئی، تو میں تھوڑا انتظار کرنے لگا دروازے پہ، تو وہ واپس آئی، کہا بیٹا آ جاؤ کیوں رکے ہوئے ہو؟ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سے نیا بستر نکال کر چارپائی پہ اس نے بچھا دیا تھا اور مجھے کہنے لگی بیٹا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو وہ جلدی سے چائے پانی جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے تو وہ انتظام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس کھانے پینے کا سامان لے آئی اور مجھے کہنے لگی بیٹے کھا لو۔ میں کھانے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت کو کہ جیسے کوئی ترسی ہوئی نگاہوں سے اداسا بندہ ٹکٹکی باندھ کے کسی کو دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو جب میں فارغ ہو گیا، میں جانے لگا تو میں نے کہا اماں مجھے اجازت ہے۔ مشکل سے بندہ جیسے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا آپ کو کام ہوگا آپ چلے جائیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا؟ بیٹا جب کبھی بھی تم یہاں سے گزرو نا تو میرے گھر ضرور آنا۔ اب یہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ اماں میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ اس نے پوچھ لیا اماں خیریت تو ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بس یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا اپنا صبر جو ہے وہ پیمانہ لبریز ہو گیا، قابو نہ رکھ سکی، طبیعت کو سنبھالا اور کہنے لگی بیٹے تیرا ہم عمر اور تیرا ہم شکل میرا ایک جوان بیٹا تھا جو فوت ہو گیا۔ آج گلی میں جب میری نظر تیرے اوپر پڑی نا تو مجھے اپنا بیٹا یاد آیا، تو آج میں نے تجھے گھر بلایا اور بستر پہ بٹھا کے تجھے کھلا پلا کے مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی ہوں۔ میرے دل کو تسلی سکون سا ملا، تو میرے دل میں آیا اب وہ چہرہ تم میں نہیں دیکھتی ہوں، چلو اس جیسا ہی صحیح، تو جب بھی تم آؤ نا تو تم یہاں میرے گھر ضرور آنا۔ یہ واقعہ بیان کر کے واللہ والے کہتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے بیٹے کا ہم شکل نوجوان نظر آیا تو وہ اس پر اتنی مہربان اتنی قربان ہو رہی ہے۔ آج بھلا جو کوئی امتی نبی علیہ السلام کے اپنے آپ کو مشابہ بنانے کی کوشش کرے گا، داڑھی آپ جیسی، پگڑی آپ جیسی، آپ کو کھانا آپ جیسا، پینا آپ جیسا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرے گا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میرے امتی سے اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
تو گویا کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ، یہ نعتیں پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ تقریریں سنانے والے، ہم لوگ ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ ہمیں سناتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محفل حمد و نعت ہم نے مجلس کو سن لیا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو کہیں میں نے یہ چیز لینی ہے، جس چیز پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ اس کی تعریف شروع کر دے گا۔ ایک دکان والے کپڑے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کسٹمر آیا، اس نے ایک جو ہے وہ کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھا تو دکاندار نے اس کی تعریف شروع کر دی، پھر اس نے اس کو ہٹایا، دوسرے کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا جی اس کی تو بات ہی کیا ہے، یہ تو بہت ہی اعلیٰ۔ تیسرے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا جی میں ویسے آپ کو بتا نہیں رہا تھا، یہ ہم دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اب جدھر جدھر اس کا ہاتھ جا رہا تھا وہ تعریفیں اسی کی کر رہا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، مقصد تعریفوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا خریدار بن جائے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اس کا خریدار بن جائے۔ اللہ آپ پر قربان جائیں کہ آپ نے اپنے نبی کے قصیدے اور تعریفوں میں پورا قرآن اتار دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ یہ لوگ میرے نبی کے خریدار بن جائیں، میرے نبی کے عاشق بن جائیں، میرے نبی کے طور طریقوں کو لینے والے بن جائیں۔ اور اگر ہم نے نعت سنی، آپ کے تعریف سنی، بیان سنا اور سر یوں جھاڑا اور دامن خالی کر کے اٹھ کے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنا قیمتی سرمایہ گلی سڑی سبزی لے کے لوگ ہوکے لگاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، تازہ سبزی لے لو، خستہ سبزی لے لو، ہم اس کے کہنے پر اعتماد کر کے ہم گلی سبزی لے لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی سچی تعریفیں کی ہیں، ہم نبی کے تذکرے سن کے نبی کی زندگی کو نہ لیں، پھر ہم جیسا بھی بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، پھر ہمارے جیسا بھی بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے ہم امتی بنے اور پھر آپ کی اداؤں کو اختیار نہ کیا۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میرے زمانے میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتا تو اس کو بھی میری تابعداری کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میری آخری درخواست ہے نوجوانوں سے کہ دیکھیں ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں۔ اگر ہم خود عمل نہیں کر سکتے پھر اتنی درخواست ہے کہ اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں، اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ یہ مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ سب کہیے میرے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور جو میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے، ان کو گھٹیا دیکھے، وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کریں۔ اب کہنے کو ہر بندہ کہتا ہے مجھے بھی محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے، بتا دی کہ پتہ ہے میرے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے نشانی بتا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ محبت کرنے والا من احب سنتی، جس کو میری سنتوں سے پیار ہے، فقد احبنی، اس کو مجھ سے پیار ہے۔ اور جس کو مجھ سے پیار ہے، لوگوں سن لو، میرا پیار اتنی کوئی سستی چیز نہیں ہے، اتنی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کو مجھ سے پیار ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ جس محبت سے، جس ذوق شوق سے نبی علیہ السلام کی تعریفیں، آپ کی نعتیں، آپ کی سیرت سننے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں گے۔ اگر عمل نہ بھی کر سکے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں گے، گنہگار سمجھیں گے۔ جو بندہ قصوروار سمجھے گا، گنہگار سمجھے گا، کبھی نہ کبھی میرا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی محبت کے جذبے اللہ ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسیں اور محفلیں بار بار منعقد کرنے کی اور ان میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے تذکروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں، تو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ بچے دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ خوش ہیں تو ان کی خوشی سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جیب خرچ مانگ لیتے ہیں، کوئی فرمائش کر دیتے ہیں۔ تو ہم چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں،
تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہے، تو ہمیں بھی اس اللہ کی خوشی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور ہونے کی دعا کر لیں۔ یہ کائنات میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس مجلس کو اختتام پر پہنچانے سے پہلے ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یقیناً ایسی بابرکت اور رحمتوں سے بھری ہوئی محفل میں کی جانے والی توبہ اللہ کے ہاں قبولیت پا جائے گی۔ یہ عاجز آپ کے سامنے خطبہ پڑھے گا، توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سارے دوست سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ خطبہ سن لیجئے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ دعا مانگنا زبان کا کام نہیں ہے، دل کا کام ہے۔ تو جس بندے کا دل دعا میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ کے خزانوں کو پانے کے لیے دل کا متوجہ ہونا ضروری ہے۔ دعا سے پہلے اپنے دل کی لو اللہ سے لگائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکال کر اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ آنکھیں بند کریں، اپنے دل کی اللہ اللہ سننے کی کوشش کریں۔ یہ نیت فرمائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ آج دنیا میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے ہم دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم سے ہمارا ایمان بھی چلا گیا تو پھر ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو ایک اللہ والے دل ہی دل میں خیال کر کے نبی علیہ السلام سے گویا کہ درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، جیسا کیسا بھی ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا،
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہوں، میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہوں، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ اللہ کے نبی جو آپ کے تعلیمات کو اختیار کر لیتا ہے وہ ذرہ ہوتا ہے تو اس خورشید بن جاتا ہے، اس کو عزتیں اور مرتبے مل جاتے ہیں۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ عثمان غنی بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا، اور کسی کو ہے وہ جنت کے شہزادے بنا دیا۔ اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے ساتھ لگائے رکھنا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو محفل سجا لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے میرے آقا، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، ہماری زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما۔ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ آپ نے ہمارا نصیب کتنا اچھا بنایا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا ہے، آپ کا امتی بنا دیا ہے، جن کا امتی بننے کے لیے تیرے انبیاء بھی دعا مانگتے تھے، آپ نے بن مانگے ہمیں ان کا غلام بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ اللہ اس آقا کا تو نے ہمیں غلام بنا دیا کہ جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ہمیں اس آقا کا غلام بنا دیا جس کی غلامی پر آپ کی ولایت مل جاتی ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں اس نبی کا، اس محبوب کا غلام بنا دیا جن کی تابعداری سے کوئی جو ہے عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، کوئی بایزید بستامی بن جاتا ہے، کوئی امام غزالی بن جاتا ہے، کوئی جو ہے امام رازی بن جاتا ہے، کوئی جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری بن جاتا ہے، کوئی جو ہے احمد علی لاہوری بن جاتا ہے۔ میرے مولا اس پیارے محبوب کا آپ نے ہمیں غلام بنا دیا۔ آج ہمیں آپ نے ان کی محفل سجانے کی سعادت عطا فرما دی۔ میرے مولا جن کے غلاموں کے تذکرے کسی مجلس میں کیے جائیں تو آپ کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ آج آپ نے اس آقا کا ہم نے نام لینے کی توفیق دے دی۔ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے اس مجلس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ اس مجلس میں محبت سے سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے۔ میرے مولا ہمیں تیرے نبی کا در چھوڑ کے زندگی میں کچھ نہیں ملا، ذلت کے سوا، جو ہے وہ پریشانیوں کے سوا، دھکوں کے سوا، ٹھوکروں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ میرے مولا ہمیں اپنے نبی کے سچے غلاموں داری کا شوق اور جذبہ دے دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں شقی نہ بنا، ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا۔ جو بندہ تیرے نبی سے فقط محبت کرے بشارت دیتے ہیں، اچھا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم پھر میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ اللہ اپنے نبی کا عشق دے دے، ہمیں اپنے نبی کی محبت دے دے۔ اللہ ہمارا دل گند خانہ بنا ہوا ہے، دنیا کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اس دل کو دنیا کی محبتوں سے خالی کر دیجئے، اپنے نبی کی محبت سے اس کو روشن کر دیجئے، منور کر دیجئے۔ اللہ یہ سارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ یقیناً تیرے نبی کی محبت کی کچھ چنگاری تو موجود تھی نا، اسی لیے آئے ہیں۔ میرے مولا اے کریم آقا اس چنگاری کو بڑھا دیجئے۔ اللہ اس جو ہے وہ چنگاری کو شعلے بنا دیجئے، اپنا دیوانہ بنا دیجئے۔ اللہ کچھ تیرے نبی کے عاشق تو ایسے بھی تھے نا کہ تیرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے روزے پہ آ کے قصیدہ پڑھے گا، میری نعت پڑھے گا، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہے کہ پھر اس کی محبت کا جواب دینے کے لیے میرا ہاتھ قبر سے باہر آ جائے گا۔ میرے مولا ہمیں اپنے نبی کی اتنی محبت تو دے دے کہ خواب میں دیدار ہو جائے۔ اللہ اتنی محبت تو دے دے کہ محبوب کے روزے کی حاضری ہو جائے۔ میرے مولا وہ خوش نصیب جو روزے پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے، آگے سے جواب آتا تھا، جی میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ اے اللہ ہماری وہ اوقات تو نہیں ہے، ہماری وہ حیثیت تو نہیں ہے۔ میرے مولا اللہ میں مستحق تو نہیں اس اعزاز کا، میں مستحق تو نہیں اس اعزاز کا، اور فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے۔ اپنے نبی کا دیداری کروا دے، اپنے نبی کا ہمیں سچا عاشق ہی بنا دے، وہ ضحا والا مکھڑا ہی دکھا دے، وہ واللیل والی زلفیں دکھا دے، وہ ما زاغ البصر والی نگاہیں دکھا دے، وہ چہرہ جس کو آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے مولا اس چہرے کا دیدار ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما۔ میرے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آج کی اس محفل کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاری دور فرما۔ اللہ جو ہے وہ اچھے روزگار عطا فرما۔ اللہ ہم نے دنیا میں ایک دستور دیکھا
ایک ترتیب دیکھی ہے، جب چھوٹے کہیں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں، میں فلانے کی پارٹی کا ہوں، میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، اپنے بڑوں کا نام لے کے اپنی جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم مصیبتوں میں پھنس گئے، اللہ ہم حالات میں پھنس گئے، ہم مشکلوں میں پھنس گئے، ہم اپنے بڑے آقا و سردار وسلم کا نام تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں آپ پریشانیوں سے چھٹکارا دے دیجئے، ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیجئے۔ ہمارے جد امجد السلام سے بھول ہو گئی تھی، معافی نہیں مل رہی تھی، تو وہ انہوں نے کہا اللہ اپنے محبوب محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اللہ آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا آدم تجھے کیسے پتا ہے کہ محمد میرے محبوب ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ جب میں جنت میں تھا میں نے عرش پہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام تھا محمد کا، میں سمجھ گیا یہ کوئی تیرا محبوب ہے کہ جس کے نام کو بھی تو نے اپنے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا۔ اللہ اس محمد کے صدقے آج ہم سب کو معاف کر دے، اس کملی والے کے صدقے آج ہمیں معاف کر دے، اللہ اس جو ہے محبوب کے صدقے آج ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی دے دے، اللہ جو دکھوں میں غموں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان کو نجات دے دے۔ ہم نے تو تیرے نبی کے بارے میں سنا مکھ کے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیات بہارہ مل گئیاں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی زندگی میں بہاریں نصیب فرما دیجئے، میرے مالک مہربانی کر دیجئے، جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو تیرے نبی کی اطاعت میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم تیرے نبی کے غدار بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے، بے وفا بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اللہ ہم ان کے دشمنوں میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے، میرے مالک ان کی امت سے ہمارا نام خارج نہ کر دینا، میرے مولا وہ گناہ جن کی وجہ سے تیرے نبی کو دکھ پہنچتا ہے ہم نے توبہ کر لی ہے، آئندہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں بچنے کی ہمت اور توفیق دے دیجئے، میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہ جو کسی کے محبوب کی وجہ سے اس کی محفل میں آیا ہوا ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی میں، کسی کے فنکشن میں، اس کے پیارے کی خوشی میں آیا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو محبت سے دیکھتے ہیں یہ تیرے محبوب ہے، اللہ اس مجمع میں ایک نگاہ محبت ڈال دیجئے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ ہمیں پتہ ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی رحمت والی نگاہیں ہمارے اوپر پڑھیں، مگر اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، الفت محبتیں عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما، نوجوان کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان سب نوجوانوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ جو ہے وہ یہ حضرات پمپ والے، اے کریم آقا یہ حضرات اکثر بڑی محبت سے منعقد کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، تو ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یہ علماء اکرام حضرت مولانا موسیٰ کلیم صاحب اور حسنین صاحب اور اسی طرح مولانا نور الدین صاحب، جتنے بھی علماء اکرام اللہ جن کو یہ فقیر جانتا ہے یا نہیں جانتا، اللہ سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، خاص رحمت عطا فرما۔ اللہ وہ نعت خوان حضرات جنہوں نے تیرے نبی کے قصیدے پڑھے اور انہوں نے ہمارے دل کو ٹھنڈا کیا، میرے مولا اللہ اے کریم آقا ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کی آوازوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے اس جو ہے وہ فن میں ان کو کمال عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنے محبوب کے سامنے سرخرویاں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق سوال کیا ہے، اللہ تو ہماری مانگ نہ دیکھنا، ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما، اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما۔ ہمارے دوست جو ہے سلسلے والے اللہ وہ جو ہے وہ بڑی محبت سے تشریف لائے
فرمائے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے ایک ساتھی بیمار ہیں، بیماری کی باوجود جو ہے وہ تشریف لائے، اللہ تیرے بندے کمزوری، بیماری، بڑھاپے کے باوجود تیرے نبی کی باتیں سننے آ گئے، اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم کر دے، ان بیماروں پر ترس کر لے، ان کے صدقے میں سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خصوصاً جنگ میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا جو اجتماع ہو رہا ہے 30، 31 اور 1 نومبر کو، اللہ اس اجتماع کو قبولیت والا بنا، پورے شہر کے لیے برکتوں والا بنا، پوری شہر کے لیے اللہ سکون کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، پوری دنیا میں اس کے لیے اس کے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ رائیونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ اس کو اپنی حفاظت عطا فرما، اس کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو بدبخت لوگ تیرے محبوب کی ذلت کے جو ہے وہ منصوبے بناتے ہیں، اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ تو ان کو پاس پاس کر دے، اللہ تو ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ ابرہہ جو ہے وہ تیرے گھر پہ حملہ کرنے آیا تھا، حضرت عبد المطلب نے کہا تھا میں کمزور ہوں، گھر والا قوی ہے، وہ خود ہی حفاظت کر لے گا۔ اللہ تیرے محبوب کے خلاف جب وہ جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ ہمارے دل میں ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے مولا مگر ہم کمزور ہیں، اللہ آپ کا محبوب ہے، آپ قوی ہیں، اللہ آپ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے، اللہ ان کے صفوں میں انتشار کر دیجئے، اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ ایک قریب آقا اپنے محبوب کو مزید بلندیاں عطا فرما، مزید عظمتیں عطا فرما، اللہ اپنے نبی پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آقا کو جزائے خیر عطا فرما، اتنا درود و سلام آپ پر نازل فرما، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، میرے مولا آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر انسان پر اللہ اتنی رحمت نازل فرما کہ تو بھی خوش ہو جائے، تیرا نبی بھی خوش ہو جائے۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔